امریکہ میں ایک پارٹی ہے، اس کا چناؤ چنہ ہی گدھا ہے۔ اب جن کی علامت ہی گدھا ہو کیا کہہ سکتے ہیں؟ سلوات، جو گائے پیدا ہوئی ہے وہ گائے ہی رہے گی، جو بھینس پیدا ہوئی ہے وہ بھینس ہی رہے گی۔ کھانے اچھے ہوتے ہیں، پکوان اچھے ہوتے ہیں، غلط برتن میں ڈال دو خراب ہو جاتا ہے۔ اتنی مجلسوں کے بعد سدھار کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اتنی تقریروں کے بعد سدھار نہیں آ رہا ہے؟ اتنی تقریروں کے بعد سدھار نہیں آ رہا ہے؟ بھائی نور تو مل رہا ہے لیکن کس برتن میں جا رہا ہے یہ ضرور دیکھ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایمان ایک ایسی طاقت ہے، ایمان ایک ایسی فضیلت ہے، ایمان ایک ایسی دولت ہے، ایمان ایک ایسی شے ہے جس میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے، جس میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور کمی بھی۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جن کے پاس ایمان ہے، جو ایمان لائے۔ بہت غور سے سنیے، ایمان ایسی چیز جس میں بڑھنے کا بھی امکان۔ کتنا بڑھتا ہے ایمان، کتنا بڑھتا ہے، کتنا بڑھتا ہے ایمان؟ ایمان اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ قاب قوسین کی اس منزل پر پہنچتا ہے ایمان جہاں ایک کمان کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور ایمان جب گر جاتا ہے، پستیوں میں آ جاتا ہے، تو اتنا پست ہو جاتا ہے کہ جسے آپ جانور کہتے ہیں وہ جانور بھی کبھی اس انسان سے افضل ہونے لگتے ہیں۔ نہیں توجہ، غور سے سنیے، میں نے کہا پتھر کوئی محترم نہیں ہے، لیکن پتھر بھی کبھی کبھی اتنا مقدس ہو جاتا ہے کہ وہ پتھر حجر الاسود بن جاتا ہے۔ توجہ سنیے گا، وہ جانور جن کی کوئی اہمیت نہیں عام سماج میں، جو کوئی مقدس نہیں، لیکن وہ جانور بھی کبھی کبھی اتنا محترم و مقدس ہو جاتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں وہ بھی محترم ہوتا ہے۔ ایک لفظ زیادہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے یہاں قبلہ اردو میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، جو بالکل بے وقوف انسان ہوتا ہے اسے ایک جانور سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ نہیں، جانوروں میں ایک خاص لفظ ہے، جانوروں میں ایک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں، جانوروں میں ایک خاص لفظ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں گدھا۔ عام طور پہ بے وقوفی کی علامت کا نام، امریکہ میں ایک پارٹی ہے، اس کا چناؤ چنہ ہی گدھا ہے۔ اب جن کی علامت ہی گدھا ہو کیا کہہ سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل۔ لیکن سنیے جو اصل موضوع بات ہے نا، گدھا پیغمبر کی سواریوں میں ایک سواری گدھا، ایک سواری گدھا بھی۔ غور سے سنیے گا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک سواری پیغمبر کی جس کا نام یعفور تھا، یعفور، اور یہ گدھا کیسا گدھا تھا؟ پیغمبر کبھی کبھی اس گدھے کو بیچتے تھے، جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ۔ توجہ سنیے گا، تو یہ گدھا یعفور اس صحابی کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ صحابی سمجھ جاتا تھا کہ پیغمبر کا بلاوا آیا ہے۔ گدھا تھا، اتنا فرمان بردار تھا کہ نبی کے کہے کو کبھی ٹالتا نہیں تھا۔ سمجھو، اتنا سمجھدار تھا جو نبی کے اشاروں کو سمجھتا تھا۔ اب اگر کسی بے وقوف کو گدھے کی نسبت دی جائے تو یعفور قیامت کے دن شکوہ کرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان، جس کے پاس ایمان ہو۔ عزیزان محترم، ایمان ایک ایسی شے جس کے پاس آ جائے، جس کے پاس آ جائے اس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت پہ بھاری پڑتی ہے۔ توجہ سنیے گا، تلوار کی وار میں، تلوار کی وار کی طاقت نہیں تھی،
وہ تو ایک وار ہے، وہ ایک کٹ ہے. یہ دیکھیے کہ وار کس کا ہے، وہ ایمان کا وار. توجہ سنیے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جس کے پاس ایمان. توجہ سنیے، 3 عنصر. صلوات پڑھیے محمد. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. 3 عنصر سنیے ایمان کی. یہ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ اور جو سنیے، ایمان بڑھتا کیسے ہے، کم کیسے ہوتا ہے؟ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ایمان بڑھتا ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے ایمان. اب ذرا ایک اور وضاحت کرتا ہوا چلو. کبھی کبھی ہم لفظ ایمان کو ایک لفظ سے مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں. اسلام میں ایمان کا لفظ ہے. آپ اللہ پر ایمان رکھتے، ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ہم سب تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے ہی بہت سارے مذاہب اس دنیا میں ہیں جو پتھروں پر ایمان رکھتے ہیں، جو آگ پر ایمان رکھتے ہیں، جو سورج پر ایمان رکھتے ہیں، جو ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، وہ ان کا ایمان ہے. توجہ سنیے گا، یہ آپ کا ایمان ہے. اگر وہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، تو ایمان کا کمال کیا ہوا؟ بس عزیزان محترم، یہاں ذرا بات غور سے سمجھنے کی ہے، یہ ذرا نقطہ سمجھنے کا ہے. عزیزان محترم، اسلام ایمان کو مانتا ہے، ایمان کے نام پر ہر شے کو نہیں مانتا. ایمان کے نام پر ہر شے کو نہیں مانتا. کہا ایمان کے نام پر کوئی اور شے بھی ہوتی ہے. کہا ہاں، ایمان سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے جسے ہندی میں کہتے ہیں آستھا، جسے ہندی میں کہتے ہیں آستھا، جسے اردو اور عربی میں کہتے ہیں عقیدہ. توجہ عزیزان محترم، آستھا عقیدہ اور ہے، ایمان اور ہے. اسلام آستھا نہیں مانگتا، اسلام ایمان مانگتا ہے. اسلام عقیدہ نہیں مانگتا، اسلام ایمان مانگتا ہے. آستھا اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ آستھا اور ایمان میں فرق اتنا ہے، آستھا یعنی کسی بھی چیز کو مان لینا، ایمان حق کی بنیادوں پر پرکھ کر سچے کو مان لینا ایمان ہوتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ شعبان کا مہینہ گزرا ابھی. سید الشہداء کی ایک مشہور روایت میرے ذہن میں آ گئی. کسی نے مولا سے پوچھا، یا اپنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کھجور کی گٹھلی کو کنکر کہا جائے. کھجور کی گٹھلی کو کنکر کہا جائے اور کنکر کو کھجور کی گٹھلی کہا جائے. بھائی توجہ آپ نے، بھائی آپ کی سماعتیں اگر بیدار ہو. کہا بڑا گناہ، مولا فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کھجور کی گٹھلی کو کنکر کہنا، کنکر کو کھجور کی گٹھلی کہہ دینا. مولا آج تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ جاتے ہیں. یہ کنکر گٹھلی کیا چیز ہے؟ وہ جو ہے نا، آج تو ہم کیا سے کیا کہہ جاتے ہیں اپنے آپ کے لیے، دوسروں کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ جاتے ہیں. ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر لکھ لیتے ہیں، خطیب نہیں ہے خطیب لکھتے ہیں، شاعر نہیں ہے شاعر لکھتے ہیں، اور کیا کیا نہیں ہے کیا کیا لکھتے ہیں. ارے صلوات تو پڑھیے محمد وآل محمد پر. امام کیا فرماتے؟ سب سے بڑا گناہ. کہا کیوں؟ اس لیے کہ کنکر کے خدا نے کنکر کو ایک الگ وجود بخشا ہے، کنکر کا ایک مخصوص کام ہے، کنکر کا ایک وجود ہے، کنکر کی صفات الگ ہے. گٹھلی کی اپنی صفات ہے، گٹھلی کا اپنا وجود ہے، گٹھلی کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے. جو نہیں ہے اس کو وہ کہہ دینا ظلم ہے، جو نہیں ہے اس کو وہ کہہ دینا ظلم ہے، جو نہیں ہے اس کو وہ مان لینا ظلم ہے. بس اسی کا نام تو شرک ہے.
توجہ، اب وہ شرک چاہے اللہ کی ذات میں ہو یا خلیفہ کی ذات میں ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایمان بڑھتا ہے، کم بھی ہوتا ہے. تو ایمان آستھا نہیں، غور سے سنیے گا. یہ آپ فلاں کام کیوں کریں، یہ میرا عقیدہ ہے. آپ فلاں کیوں کریں، یہ میرا عقیدہ ہے. نہیں، اسلام عقیدوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام ایمان کا مذہب ہے. جملہ عرض کروں، اگر اسلام صرف عقیدے کا مذہب ہوتا تو آپ کو چھوٹ ہوتی کہ نماز کسی بھی سمت پڑھ لو. اگر اسلام صرف عقیدے کا مذہب ہوتا تو آپ کو یہ چھوٹ دی جاتی کہ نماز جمعہ کبھی بھی قائم کر لو. یہ بات اور ہے کہ کسی نے کوشش بھی کی، توجہ، یہ بات اور ہے کسی نے کوشش بھی کی. لیکن ایک طرف عزیزان محترم، یہ ایک طرف تھے جنہوں نے اسلام کو عقیدوں کی شکل میں پہچانوانا چاہا، کل ایمان کے وارثوں نے اسلام کو ایمان کی شکل میں متعارف کروایا. فرق ہے ایمان اور عقیدے کا. تین چیزیں ایسی ہیں جس سے ایمان بڑھتا ہے. کہ پہلی چیز کیا ہے؟ اولین چیز ہے علم. سب سے پہلی چیز علم سے ایمان بڑھتا ہے. ہمیں جب بچپن میں جب بچوں کو تربیت دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے بیٹا اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں. اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں، ہے نا. اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں. اور اصول دین کے بارے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا اصول دین میں تقلید جائز، حرام ہے تقلید اصول دین میں. فروع دین میں تقلید واجب ہے. اصول دین میں دیکھیے اسلام کی خوبصورتی دیکھیے. کہا اسلام کی خوبصورتی، اصول دین میں تقلید حرام. اصول دین پہلا یعنی توحید، یعنی اللہ. پہلا ہی بنیاد اسلام یہ رکھ رہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے مجھے کسی کے کہنے پہ نہ مانو، اپنی علم اور تحقیق کی بنیاد پر مانو. بعضان محترم، جب اللہ نے، اب یہاں ایک جملہ عرض کروں کہ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بعد پیغمبر علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. بھائی علی اس اللہ کا خلیفہ ہے، اس ولی کا خلیفہ ہے. جب اس ولی نے اپنی ولایت کو زبردستی نہیں منوایا تو یہ اس ولی کا خلیفہ ہے، یہ تلوار کیوں اٹھا. ارے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.